چترال کی رہائشی ثنا یوسف اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس کا اسلام آباد کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر بننا اس کا سپنا تھا اور یہ خواب پورا کرنے کے لیے وہ یہاں اسلام آباد آئی تھی۔ عید قریب تھی۔ یوسف صاحب نے اپنی بیٹی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ بیٹی کچھ دنوں کے لیے تم گاؤں واپس آ جاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ثنا نے اپنے والد سے کہا کہ بابا کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ یوسف صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارا کزن ہمارے گھر آیا تھا، وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا، اس نے شاید تمہاری کوئی ویڈیو ٹک ٹاک پر دیکھ لی تھی، وہ سخت غصے میں ہے۔ یہ سن کر ثنا نے اپنے والد سے کہا کہ ابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اگلے ہفتے گھر آ رہی ہوں، میرے اگزام ختم ہو جائیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ بیٹی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جب سے نوید سے تمہارا رشتہ ختم ہوا، یہ منگنی ٹوٹی، تب سے وہ مسلسل غصے میں ہے، کسی نہ کسی بہانے وہ بس تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یوسف صاحب ایک فلاحی تنظیم کے ممبر تھے، اکثر وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے سرگرم رہتے تھے۔ علاقے والے اس پر بہت بھروسہ رکھتے تھے۔ یہاں جانوروں کے لیے جو ہسپتال بنایا گیا تھا اس کی مہون منت ہے۔ پرائمری سکول کو اپ گریڈ کر کے ہائی سکول بنایا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے ایک ادارہ کھولا گیا تھا جہاں کوئی نہ کوئی انہیں ہنر سکھایا جاتا، زیادہ تر سلائی کڑھائی اور ڈیزائننگ سکھائی جاتی تھی۔ ثنا یوسف اس کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ بیٹی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے روتے تھے۔ مسز یوسف یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوتی تھی اور وہ اپنے شوہر سے یہی کہتی تھی کہ جب ثنا کا ایڈمیشن ہوا تھا اس وقت تو آپ بہت خوش تھے، بیٹی سے آپ روزانہ بات بھی کرتے ہیں، پھر اس کی جدائی آپ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ اگر اتنا ہی ثنا کے لیے آپ کا دل پریشان ہے تو اسے واپس بلا لیں۔ یوسف صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نہیں سمجھتی، تم نہیں جانتی کہ ثنا میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر بننا تو اس کا بچپن کا خواب تھا، یہ خواب پورا کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا اسے اجر دیا۔ میری روزانہ کئی بار اس سے بات ہوتی ہے، بس دل پھر بھی گھبرایا رہتا ہے۔ گھر سے وہ دور ہے اور اس سے پہلے کبھی کسی ہاسٹل میں نہیں رہی۔ میری بیٹی بھولی بھالی سی ہے، بس اس لیے ڈرتا ہوں کہ زمانے کی اسے ہوا نہ لگ جائے، کوئی اس کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھائے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ثنا بچی نہیں، وہ اپنا برا بھلا سب سمجھتی ہے، بس آپ اپنے بھتیجے نوید کو کنٹرول کریں ذرا۔ میں مانتی ہوں بچپن میں اس کا ثنا کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، لیکن یہ رشتہ ہم نے تو طے نہیں کیا تھا، یہ تو آپ کے مرحوم باپ نے بچوں کی پیدائش کے موقع پر ہی ان کی منگنی طے کر دی تھی۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، نہ ہم جانتے تھے کہ بچے بڑے ہو کر کیسے بنیں گے، ان کی فطرت کیا ہوگی، کیا ان کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا یا پھر نہیں۔ لیکن آپ کے مرحوم والد نے ثنا کی پیدائش پر ہی نوید کے ساتھ اس کی منگنی طے کر دی تھی، یہ تو بہت بڑا ظلم تھا۔ نوید میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکا اور ماشاءاللہ ہماری بیٹی آپ جانتے ہیں کتنی ذہین ہے۔ یوسف نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تو بھائیوں کو جوڑنا چاہتے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی رشتہ ہی بھائیوں کو توڑنے کا سبب بنے گا۔ کاش ابا جان سے یہ غلطی نہ ہوتی تو آج ہم بھائی آپس میں جدا نہ ہوتے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا نہ ہوتی۔ یوسف صاحب کا بھائی عثمان اپنے چھوٹے بھائی سے خفا تھا، اسے اس بات کا رنج تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کے کہنے پر یہ رشتہ کیسے ختم کر دیا، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچوں کے کہنے پر اتنا بڑا فیصلہ ہو۔ لیکن یوسف صاحب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ثنا نے صاف صاف الفاظ میں اپنے باپ سے کہا تھا کہ اب مجھے اس بات پر اعتراض نہیں کہ نوید میٹرک میں فیل ہوا ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ضرور ہے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں، وہ اچھے لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں، نشہ بھی کرتا ہے، اس نے اپنے باپ کا بہت نقصان بھی کیا ہے، اور ایسے لڑکے کے ساتھ آپ لوگوں نے میری منگنی کیسے طے کر دی؟ اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، چھوٹی بچی تھی۔ بیٹی کی محبت میں یوسف صاحب نے اپنے خاندان کی یہ پرانی ریت توڑ دی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی عثمان سے بات کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔
یہ فیصلہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی بات پر غور کیا اور خود سے یہی سوال کیا کہ ثنا غلط نہیں کہہ رہی۔ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھنا، اس بات کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے، اور میں جان بوجھ کر کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہوں، جبکہ نوید کی حقیقت تو میں خود بھی جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ ان پڑھ ہونا الگ بات ہے، لیکن کم از کم انسان کا اخلاق تو اچھا ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ لیکن نوید میں ایسی کوئی بھی خوبی نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے گھر آیا، یوسف کی بیوی زاہدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یوسف نے اپنے بھائی عثمان سے کہا کہ بھائی صاحب، میں آپ کو اپنے والد کا درجہ دیتا ہوں، میری نظر میں آپ کی بہت بڑی عزت ہے، احترام پایا جاتا ہے۔ بابا جان نے اپنی زندگی میں ہی بچوں کی منگنی طے کر دی تھی، اس وقت تو ابا جان کے احترام میں کچھ نہ بول پایا، بس یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ نوید کو زندگی دے اور یہ ایک ذہین اور لائق لڑکا ہو۔ لیکن اب نوید آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ کن لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو مجبور نہ کیا جائے، اور وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے۔ اس کی یہ منگنی میں توڑنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ میرے اس فیصلے سے خفا مت ہونا، آپ مجھے بھائی جدا مت کرنا، آپ حقیقت پسند بنیں اور بچوں کو اپنی زندگی گزارنے دیں۔ عثمان نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ یوسف سے کہنے لگا، یہ بات تم خود کہہ رہے ہو یا جو ساتھ تمہارے بیوی کھڑی ہے اس نے تمہیں سمجھایا ہے؟ یہ سن کر زاہدہ نے کہا، بھائی صاحب آپ مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ یوسف آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے پوچھیں کیا میں نے اس معاملے پر کوئی بات کی؟ یوسف نے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب، میری بیوی زاہدہ، اس کی کوئی قصور نہیں، یہ بھلا مجھ سے کیا کہے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی ہی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، میں اپنی بیٹی کو اب کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ میری تو اکلوتی بیٹی ہے، میرا سب کچھ میری بیٹی ثنا ہی ہے۔ عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ میرے بیٹے نوید کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن یاد رکھنا تو اپنے اس فیصلے پر پچھتائے گا۔ وہ دن دور نہیں جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یوسف نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اداس لہجے میں وہ عثمان کے گھر سے واپس جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، کئی بار اکیلے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی، معافی مانگی، لیکن عثمان نے اس کی کوئی بات نہ سنی، بلکہ یوسف کو دھمکی دی کہ آئندہ اگر میرے گھر آنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم یہ رشتہ ختم کر چکے ہو تو کس منہ سے بار بار میرے سامنے آتے ہو؟ بس یہی سمجھ لو کہ تمہارا بڑا بھائی اب تمہارے لیے مر چکا ہے۔ عثمان نے اپنے بیٹے نوید کو جب بتایا کہ ان لوگوں نے ہم سے رشتہ ختم کر دیا، ثنا تم سے شادی کے لیے رضامند نہیں، تو وہ آپے سے باہر ہونے لگا، اور وہ اپنے باپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس لیے تو ثنا کی تعلیم کے میں خلاف تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ آگے پڑھے لکھے۔ جب سے اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہوا اس کے تیور بدل چکے ہیں، یہ سیدھے منہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں اس لڑکی کو دیکھ لوں گا۔ عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عقل کے ناخن لو، کئی بار میں تمہیں سمجھا چکا ہوں، تمہیں بتا چکا ہوں کہ اپنے طور طریقے بدلو، لیکن تم نے میری بات نہ سنی، بس اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ تو نے اپنی زندگی برباد کی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ کیا ان دوستوں نے کبھی تمہارے فائدے کے بارے میں سوچا یا کوئی بات کی؟ ہمیشہ تمہارا نقصان ہی ہوا۔ اور دیکھو یوسف کی بیٹی نے اپنے باپ کا نام کیسا روشن کیا۔ ارے ہمارے گاؤں سے تو کوئی لڑکی FA سے آگے پڑھ نہ پائی، اور ماشاءاللہ مستقل قریب میں وہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے۔ یوسف کے اس فیصلے سے مجھے تکلیف ضرور ہوئی، میری بہت بڑی حسرت تھی کہ ثنا بیٹی اس گھر میں بہو بن کر آئے، لیکن شاید قسمت میں مجھے یہ خوشی نصیب نہیں تھی۔ اور خبردار، اگر تم نے ثنا سے بات کرنے کی کوشش کی یا اسے پریشان کیا تو اسے بھول جاؤ، اپنی عزت کا کچھ تو خیال رکھو۔ نوید وقتی طور پر اپنے والد کے سامنے خاموش رہا اور وعدہ کیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اب میں اس لڑکی سے لا تعلق ہو چکا ہوں،
لیکن اس کے دل میں آگ جل رہی تھی، ایک ایسی آگ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جلانے کے لیے تیار تھی۔ وہ دوستوں کی محفل میں ہوتا لیکن ہر وقت ثنا کے خیالات میں گم سم رہتا۔ احساس کمتری میں وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، ثنا کو نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نوید کے دوستوں نے بھی اس سے خوب بھڑکایا، اس کی ذہنی کیفیت کو استعمال کیا، اپنی کزن کے بارے میں اسے بھڑکانا چاہا، بار بار اس کا مذاق اڑاتے تھے، محفل میں یہی کہتے تھے کہ تمہاری بھی کیا زندگی ہے، کیا اوقات ہے، تمہاری کزن نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر تمہیں گرا دیا، یہ رشتہ ہی تم سے ختم کیا۔ وہ اپنے دوستوں کی جلی کٹی باتیں برداشت کرتا لیکن اب اس کی برداشت دواب دے چکی تھی۔ آج اس نے اپنے ایک دوست کے گربان میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ دوست نے اسے خوب باتیں سنائی تھی اور کہا کہ اب مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، تمہاری کزن تو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، دیکھ لیا اسلام آباد میں وہ کسی کلاس فیلو کے ساتھ ضرور شادی کرے گی۔ گاؤں کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دماغ دن بدن خراب ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ اسلام آباد چلا جائے اور ثنا کو وہیں پر ختم کرے، لیکن پھر اپنے باپ کی یہ نصیحت اسے یاد آتی کہ اب ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، جب کوئی تعلق باقی نہیں رہا تو گلے شکوے کا کیا فائدہ۔ نوید ایسے ہی موبائل پر بیٹھا تھا، اسے ثنا کی ایک ویڈیو نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ ثنا کے ٹک ٹاک پر بہت سے فالوورز ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے ثنا کی ساری ویڈیو چیک کرنے لگا کہ شاید کوئی ایسی ویڈیو مل جائے جس میں وہ ڈانس کر رہی ہو یا ایسا لباس پہنا ہو کہ جو قابل اعتراض ہو۔ اپنی طرف سے وہ کافی کوشش میں تھا لیکن تمام ویڈیو چیک کرنے کے باوجود اسے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہ ملی جو کہ قابل اعتراض ہو۔ ویڈیو ایڈیٹنگ اسے آتی نہیں تھی کہ خود سے کوئی ویڈیو بنا کر وہ اسے بدنام کر سکے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے، کس طرح اس لڑکی سے بدلہ لیا جائے، جس طرح اس نے مجھے ریجیکٹ کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، میں بھی اسے سکون میں کیسے رہنے دوں۔ پہلے وہ موبائل لے کر اپنے باپ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ڈاکٹر بن رہی ہے، دیکھیں کس طرح اپنے خاندان کا نام روشن کر رہی ہے۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس نے اپنے باپ کو ثنا کی ویڈیو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں اسلام آباد جا کر یہ کیا کر رہی ہے، اجنبی لڑکوں کے ساتھ اس نے دوستی کی ہے، ٹک ٹاک پر یہ وائرل ہو رہی ہے، کل یہ کوئی اور کارنامہ سر انجام دے گی، کس طرح ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی، آپ خوب جانتے ہیں۔ عثمان بڑے غور سے ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہا، پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ ان معاملات سے تم دور رہو، مجھے ان کی ویڈیوز میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا، نہ وہ ناچ رہی ہے، نہ کوئی گانا گا رہی ہے، نہ ہی اس نے قابل اعتراض کپڑے پہنے۔ خدا کا واسطہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، اگر تم لائق ہو اپنے آپ کو تبدیل کر لو تو ثنا سے بھی اچھی لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی، کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اسے اپنی زندگی جینے دو اور خود بھی اپنی زندگی میں جیو۔ اپنے باپ سے وہ کہنے لگا کیسے جینے دوں اسے میں، کیسے اسے میں بھول جاؤں، میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، کیا کمی ہے مجھ میں؟ تعلیم میں ہی کمی تھی نا، میں کوئی عیب دار تو نہیں تھا، میں خوبصورت نوجوان تھا۔ عثمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا انسان میں شعور کی کمی ایک ایسا عیب ہے جو سارے عیبوں پر بھاری ہے، تمہارا یوں ہی اس لڑکی کے پیچھے پڑ جانا، اسے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانا، یہ کم عقلی ہے، اور اگر تم کم عقلی سے کام لوگے تو زندگی میں کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ جو انسان دوسروں کا برا چاہتا ہے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تدبیریں کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں کرتا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے باپ کی بات نہیں سن رہا تھا، اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بھی میرے ہمدرد نہیں، اگر آپ میرے ہمدرد ہوتے تو اپنے بیٹے کے اس دکھ کو، اس تکلیف کو سمجھتے، اس
دماغی تکلیف جو میں جھیل رہا ہوں اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کرتے۔ خیر وہ اپنے چچا یوسف کے پاس بھی گیا اور اس سے یہی کہا کہ آپ کی بیٹی جو گل کھلا رہی ہے، وہاں لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے، ہاسٹل میں کئی لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ باز آ جائے، وہ جس راستے پر ہے یہ تباہی کا راستہ ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یوسف اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو گیا، وہ اپنے بھتیجے کے ارادوں کو جانتا تھا، اس نے اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی، اور پھر ثنا کے بارے میں ایسی بات مت کیا کرو، تمہاری بھی اپنی بہنیں ہیں، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا کہے یا ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے تو بتاؤ تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میری بہنیں کہنے لگا، میری بہنیں اپنے خاندان کا نام ڈبو نہیں رہی، پڑھنے کے بہانے، ڈاکٹر بننے کے بہانے وہ عیاشی نہیں کر رہی، آپ سمجھدار ہیں، میرے چچا ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی بیٹی سے کہیں کہ یہ دوبارہ ایسی ویڈیوز نہ بنائے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ یوسف صاحب اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اس نے ثنا کو کال کی اور کہا، بیٹی اس عید پر تم گھر آ جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ثنا اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ ابا کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ اس نے بتایا کہ تمہارا کزن میرے گھر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ مجھے ڈرا رہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ثنا نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا، بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس عید پر میں آ رہی ہوں، اس بے وقوف سے بھی میں بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ اسے مجھ سے کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، میری زندگی ہے، میں جو کروں اس کا کیا لینا دینا میرے معاملات سے۔ وہ اپنی بیٹی کو منع کر رہا تھا کہ بیٹی خدا را اس سے کوئی بات نہ کرنا، اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کسی طرح وہ شخص تمہارے معاملات سے دور رہے اور اسے خام خواہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں، تم جلدی سے بس گھر آ جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس عید پر ثنا گھر آئی تو اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ بیٹی یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دو، جس مقصد کے لیے تم وہاں گئی تھی بس اپنے مقصد پر ہی فوکس کرو۔ ثنا نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا یہ صرف ٹائم پاس کے لیے میں ایسا کرتی ہوں، وہ بھی اپنے دوستوں کے کہنے پر، آپ میری کوئی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کسی کا دل دکھانے کی کوشش کی، نہ کوئی ایسی غلط بات کی جس پر کسی کو کوئی اعتراض ہو۔ میں ایک بار تو اس سے ضرور ملوں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ باپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے نوید سے بات کی اور کہا، کیا ہوا نوید، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو اور میرے باپ کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میرے والد کو پریشان کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے خاندان کی جان چھوڑ دو آپ۔ وہ ثنا سے کہنے لگا، یہ جو تم کر رہی ہو یہ چھوڑ دو، آج تم ویڈیو پر سب کے سامنے آ رہی ہو، کل کو نازیبا ویڈیو بھی بنا لو گی، اور ہمارے خاندان میں ایسی لڑکی نہیں جس نے اس سے پہلے ایسا کام کیا ہو، تمہیں کیا پڑی مشہور ہونے کی، کیا ملے گا لوگوں کو اپنی یہ صورت دکھا کر؟ اس کی نوید کے ساتھ کافی بحث جاری رہی، پھر اس نے دیکھا کہ نوید کا غصہ بڑھ رہا ہے تو وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ ثنا اب بھی بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی، دماغ کی بہت کچی تھی، اب بھی اگر پیار سے اسے کوئی سمجھاتا تو وہ یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیتی، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہی ختم کر دیتی، لیکن اب اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور مزید ویڈیو بنانے رہی۔ نوید کے دوستوں نے بھی اسے خوب بھڑکایا تپایا کہ اپنی کزن کو دیکھو یہ کس کام میں لگ چکی ہے۔ عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد وہ واپس اسلام آباد آئی، اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نوید نے ایک چال چلی، اس نے ثنا کو کال کی اور اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں غصے میں تھا، میں نے غصے میں تم سے بہت کچھ کہا، تم جو مرضی کرو، تمہاری زندگی ہے، میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، بلکہ میں خود تمہارے پاس اسلام آباد آؤں گا، اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا۔ یہ سن کر ثنا کافی خوش ہوئی۔ یہ 2 جون کی شام تھی، یہ اس کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کے موقع پر شام کو نوید اس کے گھر میں داخل ہوا، نوید کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ثنا پر گولیاں چلا کر واپس بھاگے، اسے مار کر وہاں سے فرار ہوئے۔ سامعین، یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثنا یوسف اب اس دنیا میں نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے کبھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی تھی جس پر کوئی اعتراض کرے۔
اگر وہ سوشل میڈیا پر آئی، اپنے فالوورز بنائے، تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کو جان سے ہی مار دیا جاتا؟ ہم لوگوں میں برداشت کیوں ختم ہو چکی ہے؟ کیوں ہم اپنی عدالت لگا لیتے ہیں؟ کیا انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں؟ اس کے باپ پر کیا گزرے گی جس نے اپنی بچی کھو دی؟ 17 سال کی عمر میں اسے مار دیا گیا۔ کیا ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیرت کے نام پر کسی کی بھی جان لی جائے؟ ہر کسی نے اپنی قبر میں خود ہی جواب دینا ہے۔ وہ کون تھی؟ کیسی ویڈیوز بناتی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن وہ انسان تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ اصلاح کرنا، نصیحت کرنا آپ کا حق ہے، لیکن کسی کو جان سے مار ڈالنا، یہ آپ کو حق حاصل نہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا، جس نے بھی یہ کیا اسے تمغہ امتیاز ملنا چاہیے، اسے تو انعام ملنا چاہیے، اس کے ساتھ بہت اچھا ہوا، یہ باتیں بہت دکھ دیتی ہیں، بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ۔